نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وما مكروا مكر الله خير الماكرين. برادران اسلام، سبھی لوگوں سے میرا گزارش ہے کہ سبھی کوئی مولانا، مفتی، محدث، حافظ اور قاری یہی سب فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو مومن بھائی ہیں وہ کس طریقے سے راہ راستے پر آ جائیں. آج دنیا کی ماحول ایسی ہیں کہ مسلمان اتنی لغزشوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو زمین و آسمان بنوائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرقان الحمید، کلام مجید والفرقان الحمید کے اندر فرمایا ہے کہ سبع سماوات وہو بکل شیء علیم. ساتویں زمین اور ساتویں آسمان اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا وہ انسانوں کے لیے پیدا فرمایا. ساتواں آسمان جو پیدا فرمایا وہ انسانوں کے لیے پیدا فرمایا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں کہ زمین تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں زمین میں ہم ہیں، لیکن زمین کا اللہ تعالیٰ نے اللہ نے زمین کو کیسی بنایا اور کس طریقے سے ہمارے لیے مطلب ہے کہ زمین رہنمائی کرتی ہے. ہمارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس پروردگار نے جو زمین ہمارے لیے بنایا، زمین میں ہم گھرتے پھرتے، کھاتے پیتے، تمام چیزیں عیش و آرام کرتے، کتنی جگہ گندی چیزیں، کتنی شرم کی باتیں ہیں کہ مسلمان اس برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جس کی افسوس تو ہم لوگوں کو ہو رہا ہے. کیونکہ افسوس اس لیے ہو رہا ہے کہ دین، جس کے اندر دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لائق بنایا، اسی لیے سوچنا پڑتا ہے کہ میں تو راہ راستے پہ ہوں اور جو بھی ہوں، اور ہمارے پاس جتنے بھی علم ہیں میں دوسرے تک کے پہنچا دوں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ میرے گریبان میں نہ پکڑ لے کہ تم کو علم دیا تھا، لیکن تم نے کتنے کو تم نے ہماری حکم سنایا اور کتنے کو تم نے راہ راستے پر لے کے آیا. لیکن میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ اتنی بڑی زمین، وسیع زمین کو جو پیدا فرمایا وہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور انسان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں ہے اللہ، جو تیرا بندہ، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرا حکم کو جو ہے ادا کروں گا. کیوں؟ کل ہم نے نہیں بتا کے آیا تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے کوکھ سے ہم کو پیدا فرمایا، اسی ٹائم ہم نے بول دیے تھے کہ الستو بربی، ہے اللہ، میں جو ہے آپ کے حکم کو ماننے والا ہوں، آپ کے پیروی کو کرنے والا ہوں، آپ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوں. پھر بھی ہم اس چیز کو بھول جاتے کہ ہم اللہ کے حکم کیا ادا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی کیا حکم پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی رسول کی کیا پیروی کر رہے ہیں. 5 وقت جو نماز ہے وہ بھی ہم نہیں پڑھتے،
کام کاج کے بہانے سے ہم نکال دیتے ہیں۔ سمجھ رکھو کہ روز حشر 1000 سال کی ایک دن ہوئے گا، تب جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے جب حساب اور نکاس کی فریاد کریں گے تو ہم کیا دیں گے؟ ہماری خالی ہاتھ 70 سال 60 سال 80 سال کی زندگی میں جو ہے ہم کیا کریں گے؟ 60 70 80 سال کی زندگی میں اگر ہم نے خالی ہاتھ گیا تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہمارے کو فکر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور ساتھ ہم کو بھی ہدایت دے۔ تو کلام پاک کی 9 پارہ کی جو میں نے آیت بیان کی، وما مکر مکر اللہ خیر الماکرین، کہ ایک بچے جو ہے یہودی اور نصارہ نے مقابلہ کیا کہ ایک بچے کو مدرسہ کے ایک چھوٹے سے طالب علم سے یہودی اور نصارہ نے مقابلہ کیا کہ ان کے جو ہیں یعنی بوریاں، جو کندھے پہ ایک بوریاں رکھی ہوئی تھی، اس بوریاں کو لے کے کھینچ کے جو ہے پھینکنے لگا، تو اس بچے نے رونا شروع کیا اور یہودی اور نصارہ نے اس کی مذاق اڑائی۔ تو اس کی ایک آیت جو ہے اس بچے کی یاد آیا اور اس نے اس آیت کو کنکریاں پر پڑھ کے پھونک مارا اور تمام یہودیوں کے اوپر پھینک دیے تو تمام کی آنکھیں جو ہے اندھے ہو گئے۔ تو قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت اگر ہم جان لیں گے تو ہم حیران ہو جائیں گے۔ بھائی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو اور قرآن کی جو ہے فضیلت کو سمجھو، دنیا اور آخرت کو سمجھو۔ دنیا تو فانی ہے لیکن آخرت کسی دین کے لیے فانی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی لوگ، آپ لوگوں سے میرا مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر والمومنین والمومنات اگر یہ دونوں سدھر جائے تو اللہ کی رحمت بے پناہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہم اس چیز کو خیال کریں، دنیا اور ہماری آخرت اسی ٹائم سنور سکتی ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارا تو بہت زیادہ افسوس یہی ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کس طریقے سے منہ دکھائیں گے۔ ہم مر جانے کے بعد قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے، جب کہیں گے کہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر ہم جانیں گے تبھی تو جواب دیں گے، اگر ہم نہیں جانیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا ادری، ہم کو معلوم نہیں۔ تو اس طریقے سے کہنے سے نہیں چلے گا۔ 2 فرشتے آئیں گے، کرامین و کاتبین یعلمون ما تفعلون، جب وہ لوگ آ کے یہ سوال کریں گے کہ اے بندے تمہارے رب کون ہیں، اے بندے تمہارے نبی کون ہیں، اے بندے تمہارے دین کیا ہے، تو ہم اگر منہ موڑ لیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ فرشتے کو حکم دیا جائے گا، جاؤ ان کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ تو جہنم تو سنتے ہیں، لیکن جہنم جہنم کیسی جگہ ہے اور جہنم کیا چیز ہے، ہم دنیا میں رہ کے کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ جب دنیا سے آنکھ بند کر لیں گے، کل قبر کے میدان پہ جب جائیں گے اور جب قبر میں سلا کے آ جائیں گے، اس کے بعد جب منکر نکیر سوال کرے گا تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں قبر کیا چیز ہے۔ تو میرا بھائیوں اور بزرگان دین، میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم آخرت کا فکر کریں، ساتھ جو ہے گھر کا بھی فکر کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کے حکم کو مانے۔
वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर मेरी इस बोलने में कुछ गलतियां हो या भूल हो गई हो तो उसको माफ़ फरमाएँ। अल्लाह तबारक ताला हमको और सही तरीके से बोलने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।